बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज मार्च की 17 तारीख और मंगल का दिन। मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। बहुत अहम चीज़ें हैं। पाकिस्तान ने काबुल में जो बमबारी की है, अफगानिस्तान में नंगरहार में बमबारी की है, अहदाफ को निशाना बनाया है, उसके मामले पर अफगानिस्तान में कुछ दीगर जराए के हवाले से भी ये शोर किया जा रहा है कि पाकिस्तान का दावा दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान का दावा क्या है, अफगान हुक्काम क्या कहते हैं, इस बमबारी के नतीजे में कौन मरा, इसकी बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले कुछ बहुत अहम अपडेट्स इस जंग के हवाले से सबसे पहले मैं आपके सामने रख दूं। अमरीकी मीडिया ये दावा कर रहा है कि ईरानी ऑफिशियल्स और अमरीकी ऑफिशियल्स इस हफ्ते जो जंग जारी है उस जंग के बावजूद आपस में राब्ते में रहे। ये दावे ट्रंप ने भी किए हैं और ट्रंप का ये कहना है कि वो हमसे बात कर रहे हैं कि जंग खत्म करो, और जंग खत्म करने के लिए कुछ शराइत जो वो दे रहे हैं हमें, वो हमें अभी ठीक नहीं लग रही, इसलिए जंग जारी है। ये ट्रंप का और अमरीकी ऑफिशियल्स का दावा है। जो ईरानी हुक्काम है वो कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, ईरान बात नहीं कर रहा, ईरान लड़ेगा, ईरान जवाब देगा और ईरान इस लड़ाई के लिए तैयार है। तो ईरानी हुक्काम ने इस बात को इनकार कर दिया। अली लारी जानी साहब ने एक खत लिखा है मुस्लिम ममालिक को, और उन्होंने खत लिखकर बराह रास्त सवाल किया है कि आप किसके साथ हैं। आपकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अगर आपने अमरीकी हुक्काम को दी हुई थी तो वो आपको सिक्योरिटी फराहम करने में नाकाम हो चुके हैं, ये आपने देख लिया है। अब आप बताइए कि आप किसके साथ हैं। ये ईरान ने सवाल कर लिया है और ईरान कह रहा है कि अभी जो अहदाफ हैं वो बार बार ईरान ने बताया कि उनको हिट करेंगे, क्योंकि अहदाफ अमरीकी हैं इस रीजन के अंदर भी। इसीलिए अबुधाबी में शाह गैस फील्ड पर ड्रोन हमला हुआ है, और अबुधाबी की हुकूमत का यह कहना है कि हुक्काम और रेस्क्यू टीम्स ने ड्रोन हमले के बाद जो आग लगी है गैस फील्ड में उस पर काबू पा लिया है। दुबई में फ्लाइट ऑपरेशन, दोनों जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं उनसे ये रोक दिया गया है। वहां पर आग लगी थी, वहां हमला हुआ था, उसके बाद मजीद ड्रोन चले और फिर उन ड्रोन्स के नतीजे में ये सिचुएशन देखी गई कि फ्लाइट ऑपरेशन एक बार फिर जो जारी किया गया था उसको रोक दिया जाए। दुबई से ये खबर हमारे सामने आ रही है। अब ट्रंप ने ये कहा है, यानी ट्रंप से सवाल हुआ बाकायदा तौर पर कि क्या इस हफ्ते जंग रोक देंगे, तो ट्रंप ने कहा इस हफ्ते की तो बात नहीं कर रहा। यानी अब इस हफ्ते में 2 दिन गुजर चुके, तो उसने कहा इस हफ्ते की बात नहीं कर रहा, लेकिन जंग जल्द खत्म कर देंगे। तो ये जो ट्रंप पे बार बार प्रेशर है कि जंग में जीत का ऐलान करो और जीत का ऐलान करने के बाद निकलो, तो ट्रंप ने ये बरतानिया को भी कहा, नेटो को भी कहा और सबको मुखातिब करके कहा कि हम आपसे कह रहे हैं आप नए हरबस खुलवाने में मदद करें, आपको करनी चाहिए। आपको, चाइना को, जापान को, नेटो को, सबको ये मदद करनी चाहिए। आप पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमने खर्च किए हैं, आप ये मदद नहीं कर रहे, आप गलत कर रहे हैं, इसमें आपका भी फायदा है। तो ट्रंप बरतानिया को भी कह रहा है अब आपके बहरी बेड़े की जरूरत नहीं है, जंग तो हम जीत चुके। तो ये जुमला बताना कि जंग हम जीत चुके, जल्द खत्म कर देंगे, वो जो मशवरा है डोनाल्ड ट्रंप को, ये उसकी तरफ जाता हुआ नजर आता है। अमेरिका के जो वजीर खारजा हैं वो ये कहते हैं कि ईरान से ये जंग कितने हफ्ते मजीद जारी रहेगी नहीं जानता, लेकिन इस जंग को जो है वो कब खत्म करना है। तेल की आलमी कीमतों में कमी के लिए इकदाम ये जंग के दौरानिए पर मुनहसर हैं, इसके हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। अब वो बार बार कहते हैं कि हम तेल की तनसीबात को नुकसान पहुंचाने से डेलिबरेटली बच रहे हैं, उनको हम नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते। ये वो चीज़ होती है जिसकी वजह से कहते हैं कि जी ठीक है, अब बिल्ली थैले से आपकी बाहर आ चुकी है, आपके अजाइम हमें नजर आ रहे हैं कि क्या है। नेतन्याहू की जो दूसरी वीडियो आई, उस वीडियो के बाद और शोर मच गया। पहली वीडियो में कॉफी स्पिल हुई, और स्पिल नहीं हुई, कॉफी में वेव आई, हिली मग के उस कॉफी में मग के अंदर, लेकिन फिर भी गिरी नहीं। अच्छा, ट्रंप उसने 2 बार सिप लिया और उसका जो फ्रॉथ है उसकी हालत बदल जानी चाहिए थी, क्योंकि उस पर जो नक्शो निगार बना दिए जाते हैं
وہ نہیں بدلے. پھر اس میں مختلف چیزیں تھیں. اس کے بعد جو دوسری ویڈیو آئی کہ وہ کچھ خواتین سے ملتا ہے ایک تفریحی مقام جیسی جگہ پر ہے، اس میں اس کے ہاتھ میں انگوٹھی نظر آتی ہے، اور وہ انگوٹھی اسی سین میں ایک بار غائب ہو جاتی ہے، پھر اسی سین میں اس کے ہاتھ میں وہ انگوٹھی ایک بار پھر نظر آتی ہے. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ دوسری ویڈیو بھی بہت کلیئرلی اے آئی ہے. نیتن یاہو مارا جا چکا ہے. سوشل میڈیا پر مسلسل یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ نیتن یاہو مارا جا چکا ہے. دعویٰ بہت بڑا ہے. رائٹرز، دنیا کی سب سے بڑی نیوز ایجنسی رائٹرز کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اس کیفے کو دیکھا، ہم نے وہاں پر موجود شواہد کو دیکھا، چیزوں کو دیکھا، ویڈیو کو دیکھا، ہماری آفیشل سے بات ہوئی، تو ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ ویڈیو اے آئی نہیں ہے. یہ رائٹرز کا کہنا ہے. یہ جس طرح کا میڈیا ہے نا، کون مانے گا؟ یعنی یہ میڈیا اب بھی اگریسر کے طور پر ایران کو پیش کرتا ہے، اسرائیل کو حملہ کرنے والا، امریکہ کو حملہ کرنے والا نہیں بتاتا. یہ لوگ اب بھی جب بات کرتے ہیں اسرائیلیوں کی، تو یہ اسرائیلیوں کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کلڈ، یعنی مار دیا گیا. ایرانیوں کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں ڈیڈ، یعنی مر گئے. یعنی مر گئے تو خود مر گئے. یہ اس طرح کا ان لوگوں کا رویہ ہے. تو ان کے میڈیا پر کون یقین کرے گا؟ نیتن یاہو اس سے پہلے پریس کے سامنے آ چکا، لوگوں کے سامنے آ چکا، ان کے درمیان آ چکا، ہٹ ہو جانے والی سائٹس پر جا چکا، لیکن اب وہ یہ نہیں کر رہا. تو یہ شک اور زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ نیتن یاہو ایلیمینیٹ کر دیا گیا ہے. میں اب بات کرنا چاہوں گا جو کابل میں ہوا ہے اس کی. ہمارے سیکیورٹی آفیشلز نے کیا بتایا ہے کہ آپریشن غضب للحق حملے، اس میں افغانستان میں فضائی حملے، کامیاب فضائی حملے جاری ہیں. 16 مارچ کی شب کابل اور ننگرہار میں افغان طالبان کی فوجی تنصیبات کو کامیابی سے نشانہ بنایا. ان حملوں میں پاک افواج نے کابل میں 2 مقامات پر ٹیکنیکل سپورٹ انفراسٹرکچر اور ایمونیشن اسٹوریج کو مؤثر انداز میں تباہ کیا. اب پاکستانی حکام کہتے ہیں کہ جو اسلحے کا ڈیپو ہے، جب اس کو ہٹ کیا تو وہاں بارود تھا، اس بارود میں تباہی کی، بمباری کی، تو اس کے دھماکے تھے. لیکن یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہاں فوجی تنصیب تھی، کیونکہ اس کے بعد اس بارود کے اپنے دھماکے ہوئے، دھماکوں کے بعد دھماکے ہوتے رہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارا دعویٰ درست ہے. ہم نے ننگرہار میں، کابل میں نشانہ بنایا. ننگرہار میں کارروائی کرتے ہوئے 4 مقامات پر افغان طالبان کی ملٹری تنصیبات کو ہٹ کیا ہے اور ان سے ملحقہ لاجسٹک انفراسٹرکچر کو تباہ کیا گیا ہے. اور فضائی کارروائیوں میں ایمونیشن، ٹیکنیکل انفراسٹرکچر تباہ کر دیا گیا. کامیابی کے حصول تک یہ حملے جاری رہیں گے. اب جو افغان آفیشلز ہیں وہ کہتے ہیں کہ کابل میں ایک ایسا میڈیکل سینٹر جہاں پر نشے کے عادی افراد کو رکھا جاتا تھا، ان کی ریہیب پر کام ہوتا تھا، نشہ چھوڑیں، نارمل زندگی کی طرف واپس آئیں، اس کے سلسلے میں کام کیا جا رہا تھا. طبی مرکز تھا، افغان حکام کہتے ہیں، وہاں کے صحافی کہتے ہیں. اور اس طبی مرکز پر پاکستان نے حملہ کیا ہے. وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 400 اموات ہوئی ہیں. پاکستانی حکام کا یہ کہنا ہے کہ یہ غلط ہے، ہم نے فوجی تنصیب کو نشانہ بنایا، ایمونیشن ڈیپو تھا، اس ڈیپو کو تباہ کیا. افغان حکام اور افغان جرنلسٹ سمیع یوسفزئی ہیں یا کچھ دیگر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ افغان حکام نے اس جگہ پر الجزیرہ کو اور بی بی سی کو ایکسس دیا. الجزیرہ اور بی بی سی جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نشانہ بنی ہے جگہ، یہ جگہ نشہ کرنے والوں کی بحالی کا مرکز تھا. اور ساتھ ہی طلوع نیوز افغانستان کا وہ بھی یہ بات بتا رہا ہے، اور زلمے خلیل زاد نے بھی ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ یہ منشیات کے عادی افراد کی بحالی کا مرکز تھا جہاں پر یہ سب کچھ ہوا ہے. پاکستان کہتا ہے کہ باجوڑ میں شہریوں پر حملہ کیا گیا. 4 بھائی عید منانے اپنے آبائی علاقے میں پہنچے تھے اور چاروں بھائی موٹر گولی کا نشانہ بنے. ایک بچہ اس میں شدید زخمی ہوا. افغانستان کی جانب سے اسلام آباد کو ہٹ کرنے کی کوشش کی گئی ڈرونز کے ذریعے، موٹر گولی کے ذریعے شہریوں کو ہٹ کیا گیا، اور پاکستان نے اس کے فوری بعد بتا دیا تھا کہ یہ برداشت نہیں کیا جائے گا اور پاکستان اس کا جواب دے گا. تو یہ پاکستان کی جانب سے دیا گیا جواب ہے، اور افغانستان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا جو انہوں نے کیا ہے. بہرحال یہ ابھی آن گوئنگ سچویشن ہے، اس میں مزید چیزیں ہمارے سامنے آنا باقی ہے. آخری چیز سے پہلے علی وزیر صاحب جو ہیں
انہیں رہا کیا گیا بالآخر کوئی اراؤنڈ 45-46 مہینے وہ 2 فیزز میں گرفتار رہے اور لمبا عرصہ گرفتار رہے، اور علی وزیر صاحب کی طبیعت بھی بہت خراب رہی۔ اب جب وہ رہا ہوئے ہیں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ سکھر پولیس نے انہیں دوبارہ ری اریسٹ کر لیا، اور ری اریسٹ کرنے کے بعد نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ تو علی وزیر صاحب کے حوالے سے اس چیز کو دیکھنے کے بعد یہ کہا جا رہا تھا کہ چیزیں بہتر ہونے جا رہی ہیں، لیکن پھر کہا جا رہا ہے کہ نہیں، ایسا کوئی امکان نہیں ہے کہ چیزیں بہتر ہونے جا رہی ہیں۔ اب آخری چیز، میں نے کل رات ایک عدد ٹویٹ کیا، میں سلسلے میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، لیکن میں دوبارہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس ٹویٹ پر، کیونکہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے یہ ٹرک کی بتی ہے، لیکن میں پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ میں اس دعوے کو ان کے دعوے کے طور پر جو میرے سامنے آیا ہے، جس کی چیزیں میرے سامنے آئی ہیں، آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میں اس دعوے کو ایسے ہی یقین کر کے نہیں بتا رہا کہ میرے سورس نے مجھے خبر دے دی تو میں خبر آپ کو دے رہا ہوں۔ میں نے ٹویٹ میں لکھا صاف الفاظ میں نے دعوے پر یقین نہیں کیا، کیونکہ جو حالت کی ہوئی ہے اس میں یقین کرنا بنتا بھی نہیں، مگر ایک جانکار کا دعویٰ ہے کہ پہلے مرحلے میں عمران خان اسپتال جائیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، قاسم سلیمان پاکستان آئیں گے۔ اس وقت اس سلسلے میں ایفرٹ بھی ہو رہی ہے اور جمائمہ خان نے بات بھی کر دی۔ نمبر 3، عمران خان بیرون ملک جائیں گے، یہ جانکار کا دعویٰ ہے۔ نمبر 4، چند دن کے اندر واپس آئیں گے۔ نمبر 5، سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کریں گے۔ نمبر 6، تمام لوگ سیاست کریں گے، انتخابی سیاست، جلسے جلوس کی سیاست۔ نمبر 7، سال کے اختتام یا اگلے سال کے آغاز پر الیکشن ہوں گے۔ نمبر 8، وہ بڑی حد تک غیر جانبدار ہوں گے۔ جانکار کا تو دعویٰ ہے کہ وہ مکمل غیر جانبدار ہوں گے، اس بات کو کوئی بھی نہیں مانتا کہ وہ مکمل غیر جانبدار ہو سکتے ہیں۔ 9، سب کو فرق پڑ سکتا ہے، ایک بڑی شخصیت کو فرق نہیں پڑے گا۔ میرا خیال ہے اس کو بھی آپ نے ڈی کوڈ کر لیا ہوگا کہ ایک بڑی شخصیت کو فرق نہیں پڑے گا۔ میں نے 1 رمضان المبارک کو اس سلسلے میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھی تھیں، اب یہ ذرا زیادہ ڈیٹیلڈ انداز میں نے آپ کے سامنے تمام کی تمام چیزیں رکھ دی ہیں۔ جانکار کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ سب کچھ 3.5 مہینے میں ممکنہ طور پر ہمیں پاکستان میں ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ میں اس کو ایک جانکار کے دعوے کے طور پر دوبارہ اس کے ایک دعوے کے طور پر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔